اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ سبق ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، جہنم کی آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند روز۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اس بات پر تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تو اپنے عہد کے خلاف ورزی بالکل نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی ذات پر تم ایسی باتیں باندھتے ہو کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا پس منظر آپ سمجھے، ذرا دیکھیں۔ یہ جو الفاظ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، یہ اصل میں یہودیوں کے الفاظ ہیں۔ تو ان الفاظ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی ساری عمر جو ہے وہ 60,000 برس کی ہے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا تاکہ سمجھ آئے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی ساری عمر 60,000 برس کی ہے، ہر 1000 برس کے عوض ایک دن ہمیں عذاب ہوگا۔ یہودیوں کی مراد یعنی وہ 40 دن ہیں جن میں ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی وہ 40 دن۔ تو بعد کے تمام یہودی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی 40 دن جو ہے ہمیں، مطلب جن 40 دنوں میں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ انہوں نے کیا ہے، یہی 40 دن ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح پھر مزید مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک امر کے بارے میں عتاب فرمایا تھا، یعنی یہی امر کہ بچڑے کی عبادت، اور قسم کھائی تھی کہ 40 دن ان کو عذاب کروں گا، اس لیے ہم کو قسم پوری کرنے کے واسطے صرف 40 دن کا عذاب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے اس جھوٹے خیالوں یعنی ان کی جو جھوٹے خیالات تھے ان کی رد کی ہے۔ فرمایا کہ وقالو، یہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز نہیں کہ ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن، یہ چند دن سے مراد وہی 40 دن ہیں۔ قل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے پوچھئے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، اس بات پر کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ اتنا ہی عذاب کرے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عہد لے لیتے تو اللہ پاک ہرگز اپنے عہد کے خلاف ورزی نہ کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے وعدے میں یعنی مخالفت نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدے کے خلاف کرنا یعنی خلاف ورزی کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ انسان کے بدترین اخلاق میں شامل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد سے توحید کا عہد مراد ہے، عہد سے توحید کا عہد مراد ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی ہے
کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر عہد سے مراد لا الہ الا اللہ کہنے کا عہد ہے۔ تو مطلب آیت کا اس طرح بنے گا کہ اے بنی اسرائیل، تم نے لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کیا نہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا عہد تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کا اقرار کرے، سچے دل سے وہ اس کا اقرار کرے، تو پھر اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم کی تپش بھی، جہنم کی گرمی یعنی جہنم میں اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اللہ کے متعلق تم ایسی باتیں کرتے ہو جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ بلا من کسب سیئہ، تو اصل بات یہ ہے، یعنی سچ تو یہ ہے کہ من کسب سیئۃً، کہ جس نے برائی کی، کسب کے معنی لغت میں نفع حاصل کرنے کے ویسے آتے ہیں، کہ جس نے پوری زندگی گناہوں کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، مطلب یہ ہے کہ گناہ اس پر غالب ہو گئے، گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان گناہوں نے اس شخص کو گھیر لیا، وہ گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس شخص کی کوئی جانب ایسی نہیں ہے جو گناہوں سے خالی ہو۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو دیکھیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، ان الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کفار ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ انسان بہت ہی زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جس جگہ ایمان ہے وہ جگہ سالم ہے، وہ محفوظ ہے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء مفسرین نے فرمایا کہ خطویۃہ سے مراد شرک ہے، کہ جس پر آدمی مر جائے۔ اگر شرک کی حالت میں انسان کو موت آئے تو پھر ظاہری بات ہے وہ قلب، وہ دل کہ جس سے انسان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان، وہ قلب، وہ یقین، وہ بھی گناہ دار ہو، یعنی وہ بھی گناہ گار، وہ جگہ بھی گناہ گار ہو جاتی ہے۔ تو پھر آیت کا یعنی آیت اس پر صادق آ جائے گی کہ احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس کے گناہوں نے اس کے پورے جسم کو گھیر لیا ہے، اس کی روح کو گھیر لیا ہے، اس کے جسم کو گھیر لیا، اس لیے کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں دیکھیں وہ ہر انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، مسلمانوں سے بھی ہوتے ہیں، گناہ گاروں سے، یعنی ہماری آنکھیں محفوظ نہیں رہی، خاص طور پر آج اس معاشرے میں یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہمارے دل محفوظ نہیں رہیں، ہمارے ہاتھ محفوظ نہیں رہیں، پاؤں گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہیں، یعنی جسم کے اکثر حصے جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف میلان ان کا زیادہ ہے۔ باوجود بچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، لیکن ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، پھر بھی مطلب سب سے بڑا فتنہ جو آج کل کے دور میں مسلمانوں کے پاس یہ موبائل کی شکل میں جو ہر ایک ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اور اس میں دیکھیں پھر اس کے گناہ سے بچنا ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ احاطت بہ خطیئتہ، اگر مکمل گناہ انسان کو گھیر لے تو اس کی جزا کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس حد تک ممکن ہو ہر مسلمان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے اس آیت میں، اس لیے کہ دیکھیے جتنا حصہ گناہ اس کو گھیر لے گا، جتنے حصے کو،
تو اتنی ہی جگہ کو جہنم کی آگ ضرور ضرور پہنچے گی۔ اگر ہم سے خدا نخواستہ نگاہوں کا گناہ ہو رہا ہے تو ہماری نگاہ جہنم کی آگ اس کو پاک کرے گی۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو جہنم کی آگ صاف کرے گی۔ اگر پاؤں سے گناہ کر رہے ہیں تو پاؤں کو جہنم کی آگ صاف کرے گی۔ اگر زبان سے کر رہے ہیں تو زبان۔ تو اس لیے قرآن نے بتلا دیا کہ من کسب سیئہ و احاطت بہ خطیئتہ، جتنے حصے کو بھی گناہ گر لے فاولئک اصحاب النار، تو وہ شخص لازم ضرور دوزخ میں جائے گا اس حصے کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ تو مسلمانوں کے حق میں ہے، اور ہم فیہا خالدون، اس کا اطلاق کافروں پر ہے کہ اگر دل بھی پاک نہیں ہے، اس کے اندر وہ یقین نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں کی بات آ گئی، اس پر وقتاً فوقتاً کافی میں بول چکی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل والوں کو وہ وقت یاد دلائیے کہ جب ہم نے ان سے عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا۔ سب سے پہلا اقرار کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا۔ تو دیکھیے، آیت کو مکمل کروانے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوئی چلوں کہ انسان کے ساتھ 3 طرح کے حقوق متعلق ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 طرح کے حقوق متعلق ہیں، اور انہی 3 حقوق کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ کچھ حقوق تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی سوال سخت ہوگا، اگر اس میں ناکامی ہوگی تو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ہمیں اپنی پوری نیکیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس میں رب کریم نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، پہلی قسم کے جو حقوق ہیں وہ ہے اللہ کا حق۔ اسی چیز کو قرآن نے ذکر کیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کی ایسا حق ہے اللہ کا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کرتے ہیں لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور تمام ظلمات میں، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، عظیم ظلم ہے، اپنے خالق کا انکار۔ اس کے بارے میں تو نرمی کی توقع بندہ رہے کہ ہی نہ کہ بھئی شرک کے معاملے میں بھی ہم سے نرمی ہو سکتی ہے قیامت کے دن سوال جواب میں۔ دوسرے حقوق جس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، یعنی جیسے اللہ نے ہمارے ذمہ نماز فرض کی، اللہ نے ہمارے ذمہ روزے فرض کیے، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہے، اور اللہ کے جو فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا، وقتاً فوقتاً۔ تو دیکھیے، اس کا معاملہ جو حقوق اللہ ہے، اس کا معاملہ قیامت کے دن بڑا نرمی سے کیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ سمجھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اول تو دیکھیے، اصل بات یہ ہے نا کہ اللہ کے شایان شان جس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح کوئی شخص عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عام بندہ۔ عام بندہ تو چلو کسی زمرے میں بیچارہ داخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی شان بہت عظیم اور بلند ہے، کما حقہ، اللہ کا ہم یعنی وہ نہیں ادا کر سکتے۔
اگرچہ ہمارے ذمہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے۔ فارغ بیٹھے ہو تو خیالات دل میں نہیں آئیں گے، لیکن جیسے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو جو باتیں ذہن میں نہیں بھی آتی تو وہ تمام کی تمام آ جاتی ہے۔ تو کیا کسی بادشاہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہوا جاتا ہے؟ لیکن اللہ قبول کرے۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں خیالات کی وجہ سے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے وقتاً فوقتاً، لیکن یہ بات غلط ہے کہ خیالات کی وجہ سے انسان نماز ہی چھوڑ دے۔ دوسری بات روزہ ہے، تو وہ جو روزہ ہے جو روح کی غذائیت ہے، جو انسان کی روح کو پاک کرتی ہے، جسم کو طاقت بخشتی ہے، اس میں بھی ہم گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے زکوٰۃ کے زمرے میں بھی، تو وہ بھی احسان جتلا کے ہم دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ حالانکہ وہ تو فرض حصہ ہے، نکالنا پڑتا ہے، لیکن دیتے وقت اس طرح ہمارے دلوں پر بوجھ ہوتا ہے، اور دینے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دینے والے کی پتہ نہیں، بعض اوقات اتنی تحقیق بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم کسی غلط بندے کو دے دیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، اور احسان جتلا کے بعض اوقات دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، حالانکہ احسان کی کیا بات ہے، ہمارے ذمہ فرض ہے، بس ہم نے نکالنا ہے ہر حال میں اس کو۔ حج کی سعادت جن حضرات کو نصیب ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو تو فرشتوں سے بھی برتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی شایان شان عبادت تو کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، اور اسی چیز کی وضاحت حدیث پاک میں آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے ناپ لیا ہے۔ حالانکہ خود سوچے اس صحابہ کی کیا شان تھی، کیسی زندگیاں انہوں نے گزاری، اس پیغمبر کی کیا شان تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رب کریم قیامت کے دن حقوق اللہ کے معاملے میں نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تیسری قسم کے جو حقوق ہیں، جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، تو دیکھیے اس کی پکڑ بھی بڑے سخت طریقے سے ہوگی۔ یہ اس انسان پر ہے کہ جن کے حق کو ہم نے زائل کیا ہے یا ہم نے ان کے حقوق کو پامال کیا ہے، اگر وہ ہمیں معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر معاملہ کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے اعمال ان کو دینے پڑیں گے۔ اعمال تو ہم بیچاروں کے پاس ویسے ہی نہیں ہے، جو تھوڑے بہت ہے وہ اسی طرح لوگوں کے حقوق میں ہم سے مطلب سارے کٹ جائیں گے۔ پھر بھی اگر ان کے حقوق باقی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے یعنی ہمیں ان کے گناہ لینے پڑیں گے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ سما ایسا ہوگا قیامت کا سما تو ایسا ہے کہ دیکھیے دنیا میں سب سے خوبصورت ترین رشتہ جو ہے نا وہ ماں اور بچے کا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ میں نے آج تک یعنی زمین میں نہیں دیکھا۔ روئے زمین میں جتنے بسنے والے انسان ہیں نا، سب نے شاید اس سے خوبصورت کوئی تعلق اور رشتہ نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ہر تعلق اور محبت میں کوئی غرض آتی ہے۔ ماں اور اولاد کے درمیان کوئی غرض نہیں ہے، ماں سب کچھ اولاد کے لیے قربان کرتی ہے، اپنی نیند، خوراک، اپنی صحت، سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ اللہ پاک نے اس محبت کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب وہ ماں بھی قیامت کے دن بیٹے سے معذرت کرے گی، اولاد سے معذرت کرے گی کہ آج کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ تب خود سوچے، وہ پھر معاف کرنے والی بات تو ہے ہی نہیں کہ ہمیں کوئی معاف کر دے۔ جب ہمیں کسی نے معاف بھی نہیں کرنا اور حقوق العباد کی یعنی پوچھ گچھ بھی سختی سے ہونی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے حقوق العباد کا۔ جن لوگوں کے حقوق بطور خاص ہمارے ذمہ لازم ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، اس سے ہٹ کر جو رشتے آتے ہیں نا وہ مستحب، سنت اور ان میں آتے ہیں، لیکن جو بالکل ہمارے جسم کا حصہ ہے، والدین ہمارے جسم کا حصہ یعنی ہم ان کے جسم کا حصہ ہے، اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے،
شوہر کے ساتھ زندگی جو ہے یہ معاشرے کا حسن سلوک ہے، اس میں بگاڑ آ جائے تو پھر اولاد کی تربیت اور ان چیزوں میں بہت بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لازم اور ملزوم رشتے ہیں کم سے کم اس کا ہمیں اللہ پاک توفیق عطا کرے کہ اس کا ہم خیال رکھ سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ 3 رشتے ہیں، انہی 3 رشتوں کا ذکر دیکھیں، 3 حقوق کا ذکر اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر کیا ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اسی کو انشاءاللہ آپ غور سے دیکھیے گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل والوں سے، یہ عہد ان سے تورات میں لیا گیا تھا، لیکن یہی عہد قرآن نے ہم سے لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تورات میں بھی انہیں انہی باتوں کا حکم تھا، اور اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو۔ اس کے بعد دیکھیے پھر شرک کے بعد ڈائریکٹ بات آ گئی حقوق العباد کی۔ حقوق العباد میں وہ رشتہ کہ جو بہت ہی مکرم اور معظم رشتہ ہے اس کا ذکر آ گیا۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہو۔ ماں باپ کا حق تو تم ادا کر ہی نہیں سکتے تو اس نے سلوک کرو۔ مختلف جگہوں پر قرآن پاک نے اور والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ یعنی مختلف طریقوں سے قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان ہستیوں کی قدر کرے، اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا کرے کہ اپنے والدین کو خوش کر سکے، ان کی دعاؤں کا حصہ ہم بن سکیں۔ وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ، یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو۔ والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھو۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں اسے فقر اور تنگ دستی نے ایک جگہ ساکن کر دیا ہے، طبیعت میں چلنے پھرنے کا نشاد نہیں رہا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، یہ بھی حسن اخلاق ہے، نیک بات کرنا۔ حسنہ کی تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ دیکھیں اس کے آسان لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے نیک بات کرنا، حسن سلوک کا حکم دینا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہو جو سراپا نیکی ہو، ہر قسم کی بھلی بات کو شامل ہے حسنہ کا لفظ۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ معزز صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، آپ کی صفات بیان کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی شان اور صفات بیان کرنے میں ہمیشہ سچی بات کرو، اپنی طرف سے بات نہ کرو۔ تو دیکھیں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی پیغمبر کی صفات بیان کرے، اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا کرے، اپنے پیغمبر کے اقوال کو بیان کیا کرے، احادیث کو سنا کرے، احادیث کو بیان کیا کرے، احادیث نقل کیا کرے۔ یہ چیز آتی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے لوگوں کو کہ حسن یعنی پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت بیان کرو، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے میں، بیان کرنے میں، سیکھنے میں۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ٹھیک ہے نا؟ اب بات آ گئی حقوق اللہ کے آگے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو،
یہی احکامات اللہ نے ہمیں بھی دیے، اور یہی احکامات یعنی ان کو بھی دیے تھے بنی اسرائیل والوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم تولیتم، پھر تم سب پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم۔ مطلب یہ کہ اس عہد کو کچھ ہی بنی اسرائیل والوں نے پورا کیا، باقی تمام کے تمام اہل کتاب والے اسے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ ہو ہی پھرنے والے، یعنی تمہاری تو عادت ہی ہے عہد سے پھرنے کی، اس لیے کہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا نے بھی یہی کرتوت کیے اور اب تم بھی یہی کر رہے ہو۔ تو جو عہد ان سے لیے گئے وہی عہد ہم سے لیے گئے قرآن کے اندر، اور وہی تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تینوں باتوں کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سنیں، پھر میں سمجھاتی ہوں۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے اقرار لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے شہروں سے اپنے لوگوں کو جلائے وطن نہ کرنا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے ان باتوں کا عہد کیا، اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور تم وہی لوگ ہو کہ تم نے آپس میں خون ریزی شروع کر دی، وتخرجون فریق منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں کو تم نے جلائے وطن کرنا شروع کر دیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم میں۔ اس کو سمجھے ذرا، پھر انشاءاللہ کہ آپ کو ترجمہ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں اس کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے نا، اوس اور خزرج۔ کافی ٹائم تک ان میں آپس میں مطلب جنگیں ہوتی رہی، خون ریزی ہوتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عنایت کی، اور یہی دونوں قبائل بعد میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے، جس کا ذکر وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں آتا ہے۔ مہاجرین سے تو وہ لوگ مراد تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، انصار سے یہی دونوں قبائل مراد ہیں جن کے اللہ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور سیرت کے کتابوں کا اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے بہت اہم کردار مطلب دین اسلام کے لیے ادا کیے۔ ان دونوں میں تو خیر کافی ٹائم سے لڑائی تھی ہی، اوس اور خزرج میں، لیکن یہودیوں کے تین بڑے قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، اور ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک زا کے ساتھ، یعنی جو تواضع ہے، بنو نذر، اور نذیر کہتے ہیں جو زوات کے ساتھ، یعنی ان میں کافی ٹائم سے آپس میں ان قبائل، یہ جو قبائل تھے ان میں بھی آپس میں کافی ٹائم سے مطلب تو دیکھیں انشاءاللہ یہ جو قبائل جن کا نام میں نے ذکر کیا یہاں پر، بنو قریظہ، بنو نذر زوا کے ساتھ، اور بنو نذیر، یہ یہودیوں کے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ بنو قریظہ والے اوس کے، یعنی قبیلہ اوس کے مددگار تھے، یعنی یہ والی یہودی، اور بنو نذر والے یہ خزرج کے مطلب طرفدار تھے، ان کے حلیف تھے۔ جب یہ دونوں جماعتیں یعنی اوس اور خزرج ایک دوسرے پر غالب آ جاتی تو وہ ان کے گھروں کو برباد کر دیتے، یہودی گھر والوں کو جلائے وطن کر دیتے،
یعنی ظاہری بات ہے یہودی بھی آپس میں پھر یہی کام کرتے ہیں، یہودی آپس میں۔ حالانکہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ان کی کتاب میں تورات میں بھی یہ بات تھی کہ کوئی یہودی کسی یہودی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی یہودی کسی دوسری یہودی کو جلائے وطن نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہی ایک دوسرے کی مدد میں، مطلب ان قبائل کی مدد میں یہ لوگ آپس میں خود بھی اس طرح کرتے تھے۔ اور اگر کسی اور موقع پر دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ کا کوئی آدمی قید ہو جاتا تو مال جمع کر کے فدیہ دے کر ان کو چڑھا بھی لیتے تھے۔ تو کہتے اہل عرب اکثر ان پر تان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان سے قتال بھی کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو۔ تو کہتے جواب میں کہتے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ تو اہل عرب کہتے تھے کہ پھر قتال کیوں کرتے ہو، یعنی اپنے بھائیوں کو جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ان کے حلیف ہے تو پھر قتال کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے شرماتے ہیں کہ ہمارے حلیف جو ہے وہ ذلیل سمجھے جائیں، اپنے یعنی مددگاروں کی، اپنے حلیفوں کی مدد کے لیے ہم قتال کرتے ہیں۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، یعنی ان کی کرتوت واضح کرنے کے لیے۔ اب کیا آیت کو آپ سمجھے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور تورات میں ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد؟ کہ لا تسفکون دماءکم، کوئی یہودی کسی یہودی کا خون نہیں بہائے گا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے ہی لوگوں کو، یعنی کوئی یہودی دوسرے یہودی کو جلائے وطن نہیں کرے گا۔ ثم اقررتم، تم نے عہد کیا ان باتوں کا، وانتم تشہدون، اور ان باتوں پر تم گواہ ہو۔ ثم انتم، لیکن تم وہی لوگ ہو، ہؤلاء، تم سب، کہ تقتلون انفسکم، تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ہی میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو جلائے وطن کرنا شروع کر دیا۔ یعنی تم نے عہدوں کو توڑا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مطلب جلائے وطن کرنا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے مقابلے میں گناہ اور ظلم سے۔ یعنی تم اپنے جو اوس اور خزرج قبائل ہیں ان کی تم مدد کرتے ہو ظلم میں، زیادتی میں۔ چلو وہ تو اہل کتاب نہیں ہے، لیکن تم لوگ تو اہل کتاب ہو، تم لوگ تو اس طرح نہ کرو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور تیسری شرط جو تھی جس کا ذکر ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی یہودی قیدی ہو کر آئے تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھوڑاؤ۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کر دیا گیا ہے تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا بھی۔ یعنی فدیہ دے کر تم اس کو نہیں چھڑا سکتی، چیز تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ نے دیکھیں آیات میں 3 احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ آپس کا قتل و قتال چھوڑ دو، جلائے وطن کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی انہوں نے تینوں باتوں میں مخالفت کی اور صرف فدیہ دے کر چھڑانے کو اختیار کر لیا۔ تو اس لیے پھر آیت کے آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے کر آتے ہو؟ بعض الکتاب سے مراد یہ کہ فدیہ تم دے کر چھڑاتے ہو، صرف اتنے حصے پر تم ایمان لے کر آتے ہو۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے سے انکار کرتے ہو، یعنی قتل، جلائے وطن، اس کو تم نہیں مانتے، اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کیا سزا ہوگی اس شخص کی کہ جو تم میں سے کرے اس طرح، الا مگر سوائے اس کی کہ خزیٌ، اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے، ایسی ذلت کہ جس سے شرم آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ رسوائی اور عذاب واقع ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تم سب کو لٹایا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف۔ اور پھر ان کے لیے دنیا میں ذلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ان قبائل کو مدینہ سے ہی نکال دیا تھا، مدینہ کے بالکل کناروں میں ان کو بیچ دیا تھا۔
جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے ان کے اوپر جزیہ مقرر کر لیا تھا۔ یہ دنیا کی ذلت تھی، آخرت کے عذاب اور ذلت کیا ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ہرگز کم نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ بس یہاں تک۔